100+ چرچ جو ہیں وہ نظر آتش ہوئے ہیں. ابھی تک کسی نے یہ کلیریفائی نہیں کیا کہ کسی نے بچوں کو قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے دیکھا, اس کو پھاڑتے دیکھا, نعوذ باللہ, یا کوئی ایسی بات. سب سے پہلے ہندو, اس کے بعد مسلمان, اس کے بعد سکھ, اور اس کے بعد عیسائی. آپ مجھے بتائیں کہاں اسلام میں منع ہے کہ آپ عیسائی کے ساتھ, وہ اہل کتاب ہمارے بھائی ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ عیسائی کے ساتھ بیٹھ کے آپ کھانا نہیں کھا سکتے, کہاں لکھا ہے؟ آپ اہل کتاب کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے, کہاں لکھا؟ اس کو مولوی نے جو کہہ دیا اس نے مان لیا. پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان ملا اعظم نے پہنچایا. اپنے بچوں کو تو پہلے پڑھائیں, دشمن کے بچوں کو پڑھاتے اپنے بچے آپ نے جو اسکولوں سے باہر کر دیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی سونیا اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہکار ٹی وی. ناظرین, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جڑاوالہ میں انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے. پہلے قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے, اس کے بعد جو ہے عیسائی جو کرسچن کمیونٹی ہے ان کے چرچ کو بھی جلایا جا چکا ہے, اور جو وہاں پہ عیسائی برادری رہ رہی ہیں ان کو بے دردی کے ساتھ مارا جا رہا ہے. وہ بیچارے اپنی جانوں کو بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں. تو اس بارے میں جو ہے پاکستانی قانون کیا کہتا ہے, تو میں بات کرنا چاہوں گی. میرے ساتھ آصف صاحب موجود ہیں جو کہ سینئر قانون دان بھی ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ معاملہ ہے کیا اور قانون جو ہے اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہمارے ملک میں قوانین کی اگر بات کرتے ہیں, آپ نے جیسے بات کی, تو قوانین کی کمی نہیں ہے, قوانین تو موجود ہیں. میں نے پہلے بھی ہماری اس پہ بات ہوئی تو بتایا کہ جو ہیومن سیفٹی ہے, جو انسانی تحفظ ہے اور انسانی حقوق کا تحفظ ہے, اس کے حوالے سے سفیشینٹ قوانین, آئین پاکستان, قانون پاکستان, ساری چیزیں موجود ہیں. جیسے کہ آپ بات کریں کہ جو آرٹیکل 9 آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ جو انسان کی جان ہے, جو انسان کی سیکیورٹی ہے, وہ اسٹیٹ رسپانسبل ہے. ٹھیک ہے, سیکیورٹی آف لائف ہے ہر انسان کو, رائٹ ٹو لائف ہے, سیکیورٹی آف لائف ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ قانون جو ہے, جو بھی ہوتا ہے لا ایکٹ, وہ سب بعد میں, سب سے پہلے آئین پاکستان کی بات ہوتی ہے, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی ہوتی ہے. کانسٹیٹیوشن سپریم ہے, اور جب کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ ہر انسان کو اس کی زندگی اور اس کی حفاظت کی سیکیورٹی ہے, اور آئین پاکستان اس کا ضامن ہے, تو پھر کوئی دوسری بات نہیں رہ جاتی. اب آ جاتی ہے یہ جو آپ جڑاوالے والے واقعے کی بات کر رہے ہیں. اب اس میں یہ دیکھیں کہ کوئی 100+ چرچ جو ہیں وہ نظر آتش ہوئے ہیں. واقعے کی جو بیس ہے وہ یہ ہے کہ سویڈن کے اندر جو بے حرمتی ہوئی قرآن مجید کی, اس کا ایک سلسلہ چلتا رہا, ایک ٹسل چل رہی ہے. وہ عالم اسلام میں اس واقعے کے حوالے سے بڑے غمگسار ہیں سب لوگ, غصہ بھی ہے, سب کچھ ہے. اسی واقعے کی طرز پہ ایک واقعہ ہوا یہاں پہ. کچھ 2 نابالغ کوئی بچے تھے, انڈر ایج بچوں کا بتایا جاتا ہے. انہوں نے کچھ قرآن کے جو ہیں, قرآن مجید کے کچھ فارمولہ کو, آئی تھنک پتہ نہیں کہ وہ جو کہ ویسٹ ہو جاتے ہیں ٹکڑے, وہ تھے کوئی انہوں نے اکٹھے کیے, یا واٹس ایور کیا تھا, جو بھی توہین رسالت, توہین قرآن مجید اور ہمارے جو دین کے حوالے سے ہے, توہین دین. اس میں ایک جو اگر آپ ایکٹ کی بات کرتے ہیں, اگر آپ قوانین کی بات کرتے ہیں, تو اس سے پہلے یہ بھی تو ایک چیز ہے کہ عینی شاہدین کا ہونا ضروری ہے. کس کے سامنے توہین کی گئی, توہین رسالت کی اگر بات کرتے ہیں, کس کے سامنے قرآن مجید کی توہین کی گئی, کسی نے جلایا, کسی نے اس کو پھاڑا, نعوذ باللہ. تو یہ ایک الگ بات ہے. پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ آگے آتی ہیں, عدم توجیہی کا شکار ہوتی ہیں, توجہ نہیں دی جاتی, لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا, لوگوں کو بتایا نہیں جاتا. اور جس طرح کی بے یقینی کی فضا ایک ہمارے ملک میں چلتی ہے, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ بے یقینی جو ہے وہ آگے چل کر عدم برداشت کی طرف چلی جاتی. تو یہ جو پہلا میں نے واقعہ تھوڑا اس کا پورشن بتایا کہ بھی وہ 2 بچوں کے پاس کچھ قرآن مجید کے شہید حصے موجود تھے. اب وہ کسی کو یہ کلیریفائی نہیں کیا ابھی تک, کسی نے کسی بھی سورس سے ابھی تک, میڈیا سے, جیسے کہ ہمارے ہوتے ہیں سورسز, پتہ کیا جاتا ہے کہ یار واقعہ کیا تھا, کیا ہوا, کیسے ہوا. ابھی تک کسی نے یہ کلیریفائی نہیں کیا کہ کسی نے بچوں کو قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے دیکھا, اس کو پھاڑتے دیکھا, نعوذ باللہ, یا کوئی ایسی بات. خیر اینی لیکن اب یہ نہیں ہے کہ ہم ون سائیڈڈ ڈیفینس کرتے رہیں گے, لیکن اس کے نتیجے میں جو ہوا وہ سب نے دیکھا. یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ آسیہ بی بی جو آپ نے کچھ پہلے دیکھا تھا, ابھی لاسٹ کچھ میرا خیال ہے 2019 کے اوائل میں, 2018 کے اینڈ پہ, آسیہ بی بی جو جن پہ الزام تھا
کہ انہوں نے توہین رسالت کی ہے، اور پھر وہ سپریم کورٹ نے ان کو بری بھی کر دیا. پہلے وہ کنوکٹ ہو گئی. کنوکشن کے جو وقت ہے ان کے اوپر جو چارج فریم کیا گیا تھا توہین رسالت کا، اس میں مولانا صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں نے سنا تھا کہ انہوں نے توہین رسالت کی ہے، کس سے سنا تھا؟ فلاں بندے سے سنا تھا، اور وہ بندہ نہیں ملا. اور مولانا صاحب کی جو شہادت ہے اس کے اوپر ان کو کنوکٹ کیا گیا تھا. وہ مس ریڈنگ آف فیکٹ تھی جج کی ایٹ دا لیول آف لوور کورٹ، کہ جہاں پہ انہوں نے گواہی یہ نہیں ہوتی کہ میں نے سنا فلاں بندے سے کہ ان دو بندوں نے توہین رسالت کی ہے. ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا، میرے سامنے کی ہے. تو وہ جو میرے سامنے کی ہے، انہوں نے کیا الفاظ ادا کیے ہیں، وہ اس شہادت میں موجود نہیں تھے جس کو کہ لوور کورٹ نے کنوکٹ کیا تھا، اور ہائی کورٹ نے اس کو اپہیلڈ بھی رکھا، برقرار رکھا سزا کو، لیکن سپریم کورٹ نے پھر اس کو بعد میں بری کر دیا. تو اس طرح کے معاملات ہیں. انسانی جذبات کیا ہیں وہ میں نے نہیں رکھتے، انسانی احساسات کیا ہیں وہ میں نے نہیں رکھتے. قانون کی نظر میں ہمیشہ سے قانون ہی بالا تر ہوتا ہے، قانون کی ہی بالادستی ہوتی ہے. جیسا مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ پاکستان میں پہلی بہت زیادہ مسائل ہیں اور آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ بنا رہتا ہے، تو کیا یہ کچھ پلاننگ سے تو نہیں ہوا کہ پاکستان میں مسلمان بھی رہتے ہیں اور کرسچن کمیونٹی بھی ہے، تو کیا یہ ان کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا ڈالنے کے لیے تو نہیں کیا گیا؟ اب یہ آپ کا جو سوال ہے، اگر اس کی تھوڑی اگر ہم بیک گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں یا پرٹیکولرلی آپ تو انڈیا میں بھی دیکھتے ہیں نا، یہ مسائل تو ہوتے رہتے ہیں. اس سب کنٹیننٹ کی میں بات کرنا چاہوں گا، صرف پاکستان سے ہٹ کے. سب کانٹیننٹ میں ہمارے باوجداد، جیسے کہ انڈین ہیلڈ پنجاب میں رہتے ہیں جو کہ ابھی انڈیا میں ہے، ایسٹ پنجاب میں، وہ 1947 میں یہاں آ گئے. میں اپنے بزرگوں سے سنتا تھا، دادا جی سے بھی میں نے یہ بارہا سنا، اپنے نانا جی سے سنا، کہ وہاں پہ جب یہ کچھ وہ 18th سینچری کا 19ویں صدی آپ اسے کہیں گے، 1857 کے بعد کے جو معاملات اور جو حالات تھے سب کانٹیننٹ کے، وہاں سے نفرت کا بیج بونا شروع کیا یہ برٹش سرکار نے، ایسٹ انڈیا کمپنی. ٹھیک ہے، ہوا یہ تھا کہ تب تک یہ سب لوگ اکٹھے تھے. 4 میجر یہاں پہ مذاہب تھے. سب سے پہلے ہندو، اس کے بعد مسلمان، اس کے بعد سکھ، اور اس کے بعد عیسائی. تو ان چاروں مذاہب کے لوگ ایک ہی گاؤں میں رہتے تھے. ایک گھر سکھ کا ہے، ایک ہندو کا ہے، ایک مسلمان کا ہے، ایک عیسائی کا ہے. اکٹھے رہتے تھے. ان کی اسی گاؤں میں اپنی اپنی عبادت گاہیں تھیں، اور ایک ہی جگہ پہ بچے کھیلتے تھے، ایک ہی جگہ پہ سب لوگ بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، سب کچھ تھا. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ ہندو کی بیٹی ہے، یہ مسلم کی ہے، یہ سکھ کی ہے، تو اس کی عزت غیر محفوظ کر دیں جیسے کہ آج جڑاں میں ہو رہا ہے. ایسا نہیں تھا. ٹھیک ہے، وہ جو بیٹی تھی وہ پورے گاؤں کی بیٹی تھی، جو عزت تھی وہ پورے گاؤں کی عزت تھی. انگریز نے آ کے جو ایک پالیسی آج تک چل رہی ہے جس کو آپ کہتے ہیں ڈیوائڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور حکمرانی کرو، ڈیوائڈ اینڈ رول، یہ پالیسی انگریز نے آ کے یہاں پہ اڈاپٹ کی. ڈیوائڈ کیسے کریں؟ ڈیوائڈ اس طرح کرنا تھا انہوں نے کہ انہوں نے مذہب کا سہارا لیا، اور انہوں نے ان کو بتایا کہ آپ تو ہندو ہو اور یہ مسلمان ہیں، آپ کٹھے کیسے کھا سکتے ہو، آپ کٹھے کیسے رہ سکتے ہو، آپ کے مذاہب تو الگ الگ ہیں، اس کی عبادات الگ ہیں، اس کی تعلیمات الگ ہیں. یہ ایک انجیکشن تھا، یہ ساری ایک انجیکٹڈ تھیوری تھی، 2 نیشن تھیوری، فردر تھیوری. ابھی مجھ پہ غداری کا الزام نہ لگ جائے نا کہ جی بابا قوم نے تو 2 نیشن تھیوری انٹروڈیوس کروائی تھی اور ہم اس کے خلاف بات کر رہے ہیں. آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو سب سے پہلے جو مخالفت تھی وہ جماعت اسلامی نے کی تھی. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک مذہبی جماعت ہی اس کے مخالف تھی. کیوں مخالف تھی؟ کیونکہ آپ جو انجیکٹ کر رہے تھے تھیوری وہ غلط تھی. آپ مجھے بتائیں کہاں اسلام میں منع ہے کہ آپ عیسائی کے ساتھ، وہ اہل کتاب ہمارے بھائی ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ عیسائی کے ساتھ بیٹھ کے آپ کھانا نہیں کھا سکتے، کہاں لکھا ہے؟ آپ اہل کتاب کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، کہاں لکھا ہے؟ آئی ایم ناٹ مستند مسلم اسکالر. چلیں میرے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا، مجھے بتا دیں، میرا ناقص علم تو یہ کہتا ہے
کے اہل کتاب سے شادی کر سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، سارا کچھ ہے۔ میاں صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں، جو اس طرح کے مطلب کہ پاکستان میں حالات جو ہیں برپا کر رہے ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کی بات کریں تو سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ یہاں پہ لٹریسی ریٹ کیا ہے، انڈیا میں لٹریسی ریٹ کیا ہے۔ کس پاکستان کی آپ بات کرتے ہیں جہاں پہ پڑھے لکھے لوگوں کی پرسنٹیج جو ہے وہ بلو 40% ہے؟ گورنمنٹ کہتی ہے 7% پڑھے لکھے لوگ ہیں، اصل میں یہاں پہ 30% کے لگ بھگ آپ کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ فال کرتا ہے۔ ایکچولی فیکٹ یہ ہیں، ڈوب کے مر جائیں یہ لوگ، 2.25 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، یہ UNO کہتا ہے، یہ آپ کا یونائٹڈ نیشنز کہہ رہا ہے، WHO کہہ رہا ہے، یونیسیف کہہ رہا ہے، یہ انٹرنیشنل ادارے بتا رہے ہیں۔ حقیقت کیا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ 3 کروڑ بچے اس ملک کے اسکولوں سے باہر ہیں جن کو الف بے تک نہیں آتی، جن کو پڑھنا نہیں آتا، جو ورکشاپ سے کام کرتے ہیں، جو آپ کے ہو سکتا ہے کچھ مدرسوں میں بھی ہوں گے، وہ قرآن مجید کو عربی میں پڑھتے ہیں اور ہر دوسری بینک ڈکیٹی، ہر دوسرا جرم حافظ قرآن کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ انہیں عربی میں قرآن مجید پڑھا رہے ہیں۔ کیا امریکہ میں عربی میں پڑھایا جاتا ہے؟ جس بھی قوم نے ترقی کی ہے آپ اس کا تجزیہ کر لیں۔ لیٹس کم ٹو میک دس انالیسس۔ آپ جاپان کو دیکھ لیں، کیا جاپان کے اندر جو ایجوکیشن ہے وہ انگلش موڈ آف ایجوکیشن ہے، انگلش میڈیم ایجوکیشن ہے؟ نو۔ سنگاپور آپ کو جواب ملے گا نو، کوریا نو، چین نو، رشیا نو۔ ان کی اپنی نیٹو لینگویج میں بکس ہیں، وہ بکس میڈیکل سائنس کی، انجینئرنگ کی، وہ ساری پروفیشنل ایجوکیشنز کی جو بکس ہیں ان کو اپنی لینگویج میں ہی وہاں پہ انٹروڈیوس کرواتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر بچے ان کو ان کی ٹرو سینس میں سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور وہ بچے جو ہیں وہ کوالیفائڈ پروڈیوس ہوتے ہیں، اور وہ آگے چل کر اس ملک و قوم کے جو ہیں وہ ہنرمند افراد بنتے ہیں اور ملک و قوم کی ترقی میں اپنا رول ادا کرتے ہیں۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا 3 کروڑ بچہ اسکول ہی نہیں جا رہا۔ وہ 3 کروڑ بچہ جو ہے آپ کا وہ چلتا پھرتا خود کش بمبار ہے، اس کو مولوی نے جو کہہ دیا اس نے مان لیا۔ پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان ملا ازم نے پہنچایا، ٹھیک ہے، جو ضیاء رجیم میں انٹروڈیوس ہوا ملا ازم، جو ملا نے اس کو بتا دیا اس نے کر دیا۔ اس سے کیا کہتے ہو آپ اس بچے کو؟ جڑا والا کے اندر آپ نے 100+ چرچ اگر جلائے ہیں، کچھ 400-600 گھر لوگوں کے جلا دیے ہیں، وہ عیسائی بہن بھائی ہمارے جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کا پرچم تھر بلند رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو ان کو اس طرح اقلیتی حقوق سلب کر کے ان کے اوپر یہ مائنورٹی ٹیررزم جو ہے وقتی طور پہ کر کے کیا حصول ہوتا ہے؟ یہاں پہ ہر انڈیویجول پرسن جو ہے وہ خود کو اسلام، عالم اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا حفاظت کا ضامن سمجھتا ہے، جبکہ ہماری حفاظت کے ضامن تو وہ ہیں، ہم ان کی حفاظت کے ضامن کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ ہم نے لیا ہے؟ ٹھیک، تو اب قرآن مجید کی حفاظت ہم نے کرنی کہ انہوں نے کرنی؟ یہ مجھے بتائیں۔ سزائیں لوگوں کو ہم نے دینی ہے ماورائے عدالت کہ عدالتوں نے دینی ہے؟ یہ بہت ساری چیزیں ہیں، یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنی پڑیں گی قوم کو۔ اپنے بچوں کو تو پہلے پڑھائیں، دشمن کے بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے اپنے بچے آپ نے جو اسکولوں سے باہر کر دیے۔